حج کا جمعہ ہے، حج اکبر کا جمعہ ہے۔ دعا ہے اگر رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منبر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کا مبارک کا موضوع پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری کے لحاظ سے اور آداب کے لحاظ سے ہوگا۔ تو آج کا ہمارا عنوان مدینہ طیبہ کی حاضری اور اس کے آداب۔ دعا ہے کہ رب العزت سب کو بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں جا کے اپنے کریم کی کرم نوازیاں دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ یقیناً ہر ایک سینے میں کرم ہوتی ہے، ہر ایک سینے میں محبت ہوتی ہے۔ یہ دنیا داری کا بھی حکم ہے کہ محبوب جن راہوں سے گزرتا ہو تو محب کی طرف ہوتی ہے کہ میں ان راہوں کو بھی دیکھوں، ان جگہوں کو دیکھوں۔ تو وہ محبوب جن جیسا پوری دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے، جو رب کے محبوب اعظم ہے۔ تو جن گلیوں میں میرے حضور کی قدمیں لگے، جو زمین میرے حضور کے قدموں کو بوسہ دیتی رہی، عاشق تڑپتا ہے کہ اس زمین کے دیدار ملا رہے، اس زمین پہ بار بار جائیں۔ سبب کیا ہے؟ اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ مکہ شریف میں ہے، میدان عرفات مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، آب زمزم مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، القصر مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہوتا ہے، لیکن دلوں کی طرف مدینہ شریف کی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس وقت میرے حضور نے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنایا، وہاں جب پہنچے عجیب منظر تھا۔ وہاں کی آب و ہوا سے حضرت صدیق اکبر کو بخار ہو گیا، حضرت بلال کو بخار ہو گیا، انہیں مکہ کی یاد تڑپانے لگی۔ مکہ چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے ہم یہاں آئے تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے، جس طرح کے تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی محبت کا دعا کی تھی، یا اللہ ہم مدینہ منورہ کی محبت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، جتنی مکہ کی محبت ہے او اشدہ، بلکہ مکہ سے بھی بڑھ کے ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے۔ میرے محبوب کی وہ دعا کا اثر ہے کہ قیامت تک ہر سینہ اتنا مکہ شریف کے لیے نہیں تڑپتا جتنا مدینہ شریف کے لیے تڑپتا ہے۔ میرے حضور کی وہ دعا کا اثر ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی شاہ امام محمد رضا خان کہنے لگے کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو برکت کے لیے آپ کے 2-3 شعر پڑھ کے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ آپ
فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آگ زمزم پیا خوب بجھائی پیاسے، آگ زمزم پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ اب چھوٹے شہر کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ اب چھوٹے شہر کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان نے جو بھی شاعری کی وہ قرآن و حدیث سے ملی ہوئی بھی، وہ حدیث سامنے رکھی کہ جب حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں، شیخ حقیق نے اس کو مدارج النبوہ سے لکھا، حضرت عبدالمطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور کا میلاد ہوا، حضور دنیا میں تشریف لائے، تو فرمایا میں اس رات کعبۃ اللہ میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا جب عین ولادت کا وقت آیا تو کعبہ بھی ہمارے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا اور کعبے سے آواز آ رہی تھی، آج وہ دنیا میں آ رہی ہے تو مجھے بھی پاک کرنی ہے، میرے اندر سے بتوں کی اور مشرکوں کی نجاست دور کر دے گی۔ ایک یہ حدیث مبارکہ آدھار فاضل بھیجے کے سامنے تھی، اور دوسری وہ حدیث پاک جس کو البدایہ و النہایہ کے اندر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر در منصور میں بھی ہے، حضور فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہ صفات الکعبہ بیت الحرام، کعبہ کو پلنگ کی طرح سجایا جائے گا، سج دھج کے کہاں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کعبہ مکہ شریف سے چل کے میرے روضہ پہ پہنچے گا، میری قبر پہ پہنچے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، ساری دنیا کعبہ میں جاتی ہے، کعبے سے تو پوچھو نیت کدھر کی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کعبہ دلہن کی طرح سجایا جائے گا، اور کعبہ سج دھج کے میرے دربار میں پہنچے گا، میری قبر پہ پہنچے گا، اور قبر پہ پہنچ کے کعبہ کو وہی کہے گا جو دیوانے آج مدینہ شریف پہنچ کے کہتے ہیں، کعبہ جب پہنچے گا تو کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور فرمائیں گے وعلیکہ یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر مجھ پہ بھی سلامتی ہو۔
دوسرا سوال میرے محبوب کعبہ سے بھی کیا کریں گے؟ اتنا بھی کوئی قریب ہے حضور کعبے سے پوچھیں گے یہ تو بتاؤ میری امت کا کیا حال ہے، میری امت کا کیا بنا؟ تو کعبہ کہے گا یہ کعبے کا عقیدہ ہے، پانچ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کعبہ کہے گا محبوب میرے پاس آنا شرط ہے، جو میرے پاس آ گیا اس کی بخشش ہو جائے گی، میرے پاس آنا شرط ہے، لیکن آپ کے پاس آنا بھی شرط نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ وہیں سے تڑپتا ہے، آپ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ میں اس کی بخشش کراؤں گا جو میرے پاس آ گیا۔ آپ کے لیے آنا بھی شرط نہیں ہے، آپ کے پاس آنا بھی شرط نہیں ہے۔ آج حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج بھی ہو، جب یاد آ گئے ایسا غم بھلا دیے ہیں کہ دنیا جہاں میں کوئی بھی حضور کی محبت میں جب تڑپتا ہے، جب مچلتا ہے تو سرکار وہیں پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے حضرت فاضل بریلوی نے کہا حاجیو آؤ اس شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے آپ کا دیتا کعبہ دیکھو، کہ قیامت کے دن کعبہ بھی اپنے کعبے کے پاس رکے گا، وہاں جا کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا۔ وہ عظیم بارگاہ جس کی ہر چیز بڑی عظیم ہے۔ آج حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو حضور کے لیے کہتے اور سرکار کی وجہ سے اللہ نے حج بھی کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آج حضرت فاضل بریلوی شاہ امام محمد رضا خان در حبیب پہ بار بار حاضر دی اور اپنی طرف کا اور اپنی کیفیات وہاں سے جو لی بہت سے کلام میں اس کا ذکر کیا۔ ابھی آتے ہیں اس کی طرف کہ وجہ کیا ہے، دنیا کیوں تڑپتی ہے مدینہ طیبہ جانے کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی بندہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھے، وہ مایوس نہ ہو، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میرے حبیب کا در کھلا ہے، جس وقت بھی آؤ گے میرے حبیب تمہاری سفارش فرمائیں گے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ دنیا کے اندر جو کسی کا کام ہو تو رات کے وقت دفاتر بند ہو جاتے ہیں، ساری جگہ بند ہو جاتی ہے، مگر یہ میرے حبیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، دن رات نہ دیکھو، جب بھی آؤ گے میرے حبیب کا در کھلا ہے، اور اللہ وہاں بخشش فرمائے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اور دوسری جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ شریف کی محبت اتنی ڈال دے جتنی مکہ شریف کی ہے، بلکہ فرمایا اب بشرطہ اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ تو یہی وجہ ہے آج نگر نگر گلیا گلیا دیوانے مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کب مدینہ منورہ جائیں گے، کب محمد کی کلموں کی زیارت کریں گے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ دور صحابہ سے ایسی تڑپ موجود تھی
آج لوگ کہہ دیتے ہیں سرکار کے روزے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، مان اللہ نقل کفر نباشت مدینہ شریف کا سفر کرنا مان اللہ حرام ہے۔ ہمارے پاس سارا لٹریچر ان کا بڑا ہے جو ادھر حاجیوں کو زہر ملا کے دیتے ہیں، اور اتنی توہین ان کی پکی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا صحیح بخاری ہے کہ مدینہ اور مکہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے کرونا سے ڈر کے مکہ مدینہ کو بند کر دیا۔ یہ توحید ہے ان کی ہے، وہ تو انگریز نے مسلط کیے بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کو کیا خبر کہ مدینہ منورہ کیا چیز ہے؟ جہاں دجال نہیں آ سکتا وہاں کرونا کیسے آئے گا؟ میرے حضور نے فرمایا دجال قیامت کے دن پوری روئے زمین رونق ڈالے گا، مگر مکہ مدینہ وہ داخل نہیں ہو سکتا، وہاں رب نے فرشتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے۔ تو جو فرشتے دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے وہ کرونا کو داخل کیسے ہونے دیں گے؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ ان کی توحید ہے، ہماری توحید وہ ہے صدیق اکبر سے لے کے امام محمد اللہ فاضل بریلوی نے پڑھائی، ان کے تو خیر حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حج اس بات پر ہے۔ تو وہاں جائیں اور در حبیب سے روکتے ہیں ادھر نہ جاؤ، وہاں حاجیوں کو تنگ کرتے ہیں، اس طرف نہ کرو ادھر کرو، قبلہ ادھر ہے۔ وہ ایسے ایسے لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ جیسے جہنم سے ابھی گوتا لگا کے آئے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق اعظم کی یہ دعا لکھی، آج کا کوئی کہے تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے، مگر فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے سرکار سے توحید پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام بخاری بھی ہمارے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے جو باب بنائے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے بنائے تھے سرکار کی امت کے سائے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی دعا لکھی، عمر کیا کہتے تھے ساری زندگی؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا، اور میری موت اپنے حبیب کے شہر میں ہو۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کا درجہ عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، لیکن سانس نکلے تو جو جگہ دیتی ہو وہ تیرے رسول کا شہر ہو، وہ مدینہ طیبہ ہو۔ ساری زندگی فاروق اعظم یہی دعا کرتے رہے۔ تو محدثین نے لکھا اللہ نے فاروق اعظم کی یہ دعائیں قبول فرمائی، آپ کو شہادت کی بھی عطا فرمائی، اور آپ کو فاروق کا شہر بھی عطا فرمایا۔ سارے زندگی صحابہ کا طریقہ رہا، صحابہ در حضور پہ جاتے رہے، وہاں جا کے مانگتے تھے، حاجتیں مانگتے تھے، رب ان کی قبول فرماتا تھا اور سرکار کے صدقے ان پہ کرم فرماتا تھا۔ تو مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ امام ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ کسی علم والے سے پوچھو علی قاری کس کا نام ہے؟ امام ملا علی قاری نے ارشاد الثانی کے اندر یہ بات لکھی کہ میرے محبوب کے در پہ حاضری کس انداز سے دی جائے، وہاں حاضری کا ادب کیسا ہے، کس طرح دی جائے، اور وہاں کا سفر جو کرنا ہے اس سفر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
اور وہاں بیٹھ کے کعبۃ اللہ وہاں بیٹھ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھیں تو بار بار دیکھتے رہیں، تو وہاں کے لوگ وہاں جو انگریز سے سودا کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ ادھر ہے۔ امام علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ادامت النظر الی الحجرۃ الشریفہ ابھی قبۃ المنیفہ کا ٹک ٹکی لگا کے محبوب کے روزے کو دیکھنا اور مسلسل دیکھتے رہنا، فرماتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ محبوب کی بارگاہ کا ادب رکھتے ہوئے دیکھتے رہنا۔ کیسے عبادت کا حضور کے روزے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ ہر صدی میں جنہوں نے دین کا پرچم بلند کیا ہے، دین کا علم ہر صدی میں جنہوں نے بلند کیا ہے، وہ فرماتے ہیں روزہ شریف کو بیٹھ کے مسلسل دیکھتے رہنا رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے استدلال کیا امام علی قاری نے فرمایا کس طرح کا نظر الی الکعبۃ الشریفہ، جس طرح میرے حضور نے فرمایا کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، جب کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر کعبہ کے کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا، محبوب کی بارگاہ میں ادب سے دیکھنا، آنکھیں جھکا کے دیکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عظیم الشان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث، حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے تھے انہوں نے بات والوں کو بتایا کہ جب در رسول پہ آؤ تو تقاضا کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے، حاضری کیسے دینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ تمہارا چہرہ قبلہ قدرہ کی جانب ہو، تمہاری پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے جا کے کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کیا کوئی بیدبی کہنے والا نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار کے روزے کے سامنے جا کے تم اس انداز سے سلام کرو کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ایھا النبی۔ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور ہمارا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ عظیم و شان جگہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے بار بار فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں میرے گھر اور میری منبر کی جگہ کے درمیان جتنا رستہ ہے اللہ نے یہ سارا جنتی باغ بنایا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے حضور فرماتے ہیں رب نے سارا جنتی باغ بنایا ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ لکھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ، کافی ائمہ نے لکھا جو مسکن ہے سرکار کا، جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں منبر خضرا کی جو جگہ ہے، ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں دلیل دی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بندہ مومن جب پیدا ہوتا ہے تو جس جگہ اس کی قبر بننی ہوتی ہے اس کے امیر میں اس جگہ کی مٹی شامل کی جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ مٹی جہاں حضور لیتے ہوئے ہیں وہ مٹی حقیقت محمدیہ میں شامل ہے، تو جو مٹی حقیقت محمدیہ میں شامل ہے تو سرکار
سرکار اللہ کے سارے مخلوق سے اعلیٰ ہیں، الستی رب کی مخلوق ہے، وہ جو مٹی میرے مصطفیٰ کی حقیقت میں شامل ہے وہ مٹی عرش آدم سے بہتر ہے۔ یہ دلیل دی۔ اور آگے ساتھ میں حضور کی یوں کو حدیث فرمایا، انا ابو بکر و عمر خلقت من طین واحد۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اور ابو بکر و عمر کو رب نے ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب ان کی شان دیکھیے، ازل سے رب نے انتخاب فرمایا تھا، ازل سے رب نے انتخاب فرمایا تھا، اور قیامت تک محبوب کے پہلوں میں سوئے رہیں گے۔ اب کچھ اس لیے کہ مدینہ شریف نہیں جاتے، یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم کیسے جائیں، وہاں ابو بکر عمر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میرے رب نے ازل سے ان کا انتخاب فرمایا تھا، اور ان کو میرے رب نے اپنے حبیب کی اس مٹی کی جہاں میرے حبیب کے جلوہ کا فیض پڑا، اللہ نے اسی مٹی سے ابو بکر عمر کو پیدا فرمایا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے انہیں مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا، انہیں شان اور عظمت کیا عطا فرمائی، جنہیں رب نے اپنے حبیب کے ساتھ آخری عمر میں بھی جگہ عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک میرے محبوب کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ جگہ اس کی طرف سفر کرنا، مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا، اس نیت سے جانا کہ ہم سرکار کا روضہ دیکھنے جا رہے ہیں، محبوب کی طرف سفر روزے کی نیت سے جا رہے ہیں اور سرکار کی طرف جا رہے ہیں، کیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ تو ہمارے ائمہ نے اس کا جواب دیا، ہمارے ہاں کیا ہے؟ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفا شریف میں فرمایا المشي الى المدینہ زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے لوگ بھی ہم کہتے ہیں مدینہ شریف جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہیے، روضہ شریف کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ تو امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا المشي الى المدینہ زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیت سے جانا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں حضور کے روضے پہ سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو فرماتے افضل من الکعبہ ومن البیت المقدس، کا یہ نیت کر کے سفر کرنا، مدینہ شریف کا سفر۔ امام سمودی فرماتے ہیں یہ کعبہ اللہ سے اور بیت المقدس کے سفر سے بھی افضل ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا، ہمیں یہ عشق کے سبق پڑھائے، کیوں نہ ہو کہ میرے سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ روضہ شریف پر روضہ شریف کے سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، بار بار حکومت نے کوشش کی مٹانے کی، مگر ابھی تک وہ سلامت ہے، کبھی اس میں رنگ بھرتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا قیامت تک جو بھی میرے روزے پہ آئے گا، میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، میری شفاعت اس پہ واجب ہے، میری شفاعت اس پہ لازم ہے۔ جو مدینہ شریف آ گیا، مدینہ شریف پہنچ گیا، میری قبر کی زیارت کے لیے آ گیا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اسی لیے تو ہم جاتے ہیں مدینہ شریف، ساری امت جاتی ہے، صحابہ اکرام سے لے کے آج دن تک امت کا یہ معمول رہا کہ ساری امت سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے اور سلام پیش کرتی ہے۔ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ حضور نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ
مدینے کی ہر چیز میں برکت دے۔ سرکار نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے میرے حضور کی دعا اتنی قبول کی، آپ فرماتے ان فی غبارہا شفاء من کل داء، فرمایا بندے کو کوئی بھی بیماری ہو وہ مدینہ طیبہ پہنچ جائے، تمام مدینہ کا غبار اس کے جسم پہ لگ جائے، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، مدینہ شریف کے تو غبار میں بھی اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی۔ آئے تو صحیح، سچے دل سے پہنچے تو صحیح۔ رب کا حکم ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ترے حکم کیا جائے۔ مفسرین نے لکھا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ حکم صرف صحابہ کے دور تک نہیں تھا، یہ ایت مطلق ہے، والمطلق یطلق علی اطلاقہ، اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتی ہے، مطلق کو کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کو آپ کی زندگی میں آ گیا وہ بخشا گیا، بلکہ فرمایا جو جانوں پہ ظلم کر لے وہ درے حبیب پہ آ جائے، رب اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اے قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے ہر عاشق کے لیے ہے، اور قیامت تک کے ہر امتی کے لیے ہے۔ اور بلکہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ ایت مدینہ شریف کے لیے بھی خاص نہیں ہے کہ جو بندہ وہاں پہنچے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، جو امتی سرکار کا عشق لیتا ہے، سچا عاشق ہے، مگر مال اتنا نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے، فرمایا وہ یہاں پہ بیٹھ کے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے سرکار کو آواز دے، حضور یہاں پہ اس کی آواز سنتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی کا کام ہے صدا لگانا، وہ جہاں پہ بیٹھ کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے سرکار کو بلا کے دیکھے تو صحیح، ایک بار میرے مصطفیٰ کو ملا تو دے، یہ سبھی سارے سمجھ جائیں کہ حضور سے اپنا جلوہ بھی دکھائیں، اس کی مشکل کشا بھی فرمائیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آج بھی امت اسی عقیدے پہ کھڑی ہے۔ امام سمود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ لکھی، عظیم صحابی رسول جو میزبان رسول تھے، سرکار مدینہ شریف میں پہنچے تو انہی کے گھر ٹھہرے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو دل میں کافی اضطراب تھا، کافی بے چینی تھی۔ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اپنا چہرہ سرکار کی قبر پہ رکھ رہے تھے، اپنا چہرہ سرکار کی قبر پہ رکھ دیا۔ اس وقت بھی یہ مرض نیا میں آیا تھا، یہ نئی توحید والی آئے تھے۔ اس وقت مروان کی حکومت تھی، تو مروان نے آپ کو کسی سے گردن سے پکڑا اور کہا حل تدری ما تصنع، تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم قبر کے اوپر گرے ہوئے ہو، اپنا چہرہ قبر میں لگا رہے ہو، حل تدری ما تصنع، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جو قبر پہ پڑا ہے یہ کون سا مردے کے اندر ہے۔ جب پکڑا کہا کہ حل تدری ما تصنع، تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں نے توحید رب کے محبوب کے سامنے بیٹھ کے پڑھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس بندے نے ایسا جواب دیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ مروان نے آگے ہو کے دیکھا فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنصَارِي، وہ ہکا بکا رہ گئے، یہ تو صحابی رسول ابو ایوب انصاری ہے،
یہ کوئی عام ملنگ نہیں ہے، یہ عام کوئی سیدھا سادہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ دیں کہ مدینہ شریف کیا ملتا ہے یہ مان جائے گا۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے در رسول سے پڑھا ہے، سرکار کے سامنے پڑھا ہے، وہ حیران ہو گیا۔ اب ابو ایوب انصاری اسے کہنے لگے، فرمایا تجھے پتہ نہیں انی لم آت الحجر جئت رسول اللہ، فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سامنے یہ تجھے پتھر نظر آتے ہیں مگر میں پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں تو سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ صحابی کا عقیدہ، یہ آج امتی کا عقیدہ ہے۔ امتی مدینہ شریف میں پہنچ کے یہی کہتا ہے کہ میں اپنے حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور کتنے صحابہ سے یہ مروی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری والے اور باقی اور صحابہ سے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، حضرت بلال مدینہ شریف چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکے کہ یہاں نہ ہوگا تو ان کی یاد آئے گی، بار بار یاد آئے گی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ ملک شام میں چلے گئے۔ علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، ایک رات ایسی بھی آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی خواب میں آ گئے اور کہا بلال یہ کیسی جفا ہے کہ تم ہمیں وہاں چھوڑ کے آپ شام میں آ گئے ہو، زیارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ اب حضرت بلال اٹھے، جسم پہ لرزہ طاری تھا، اٹھ کے تیاری کی، اپنی سواری کو تیار کیا اور مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا۔ اور مدینہ شریف پہنچے، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَ يَبْكِي عِندَهُ، حضرت بلال سرکار کی قبر کے پاس آ کے رو پڑے اور اپنا چہرہ حضور کی قبر پہ رگڑتے رہے اور زمانے والوں کو بتاتے رہے میں قبر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، میں سرکار کے قدموں میں آیا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی تھے، سارے امت کا یہ فیصلہ ہے، ساری امت آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے اسی ارادے سے جاتی ہے، اسی نیت سے جاتی ہے۔ حضور دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جو کوئی مانگے حضور سے عطا فرماتے ہیں۔ مصباح الظلام کے اندر امام مراقچی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن وفات 683 ہجری ہے، اتنی صدیوں پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی مصباح الظلام۔ تو آپ نے اس کے اندر یہ حدیث پاک لکھی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا قبر شریف کے پاس کھڑے تھے، ایک بندہ آیا، وہ سرکار کی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پہ وہ پٹی ڈالنے لگا، رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے رب نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہو تو درے حبیب پہ آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا اور میں آج تمہارے در پہ آ گیا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے، میری رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں صدا دے کے واپس چلا گیا۔ سرکار مولا علی کی خواب میں آیا، علی اسے بتا دو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اتنے ایسے واقعات ہیں مصباح الظلام کے اندر۔
امام مراقشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زہر حیات دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، کافی سال گزر چکے، صدیاں گزر چکی۔ ایک بندہ سرکار کے روضہ شریف کے پاس حاضر ہوا اور آگے کہنے لگا، سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، 4-5 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں ملا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کے محبوبات کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے روزے پہ آیا ہوں، انا ضیفک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہی وہ چیزیں تھی جنہیں دیکھ کے اللہ نے کہا فریاد بندی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انہوں نے صدا لگائی، محبوب 4-5 دن ہو گئے مجھے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملتی، تو میں اپنے اولاد سب کچھ اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ صدا لگائی اور صدا لگا کے میں پیچھے مسجد نبوی شریف کے ممبر کے ساتھ تیل لگا کے آگے سو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں تشریف لے آئے، سرکار میری خواب میں تشریف لے آئے۔ دائیں جانب صدیق اکبر ہے، بائیں جانب فاروق اعظم ہے، سامنے مولا علی ہے، سرکار اپنے یاروں کے ساتھ تشریف لے کے آئے اور حضور نے اپنے ہاتھ میں ایک روٹی پکڑی ہوئی تھی اور سرکار نے مجھے وہ روٹی عطا فرمایا، میرے غلام یہ لو، یہ کھا لو۔ امام مراقشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی، ابھی میں خواب میں تھا کہ میں سرکار کے ہاتھ کی دی ہوئی روٹی کھا رہا تھا، کھاتا تھا، کھا رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی، آدھی روٹی میں خواب میں کھا چکا تھا، باقی آدھی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ باقی آدھی میری ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بات جا کے دیکھ، کہتے ہیں کہ آدھی میں خواب میں کھا چکا تھا، یہ معاملہ خواب کا ہے، اچانک میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں باقی تھی۔ تو سرکار کو جو بھی عطا فرماتے ہیں، جو بھی نوازتے ہیں، جو گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے اسے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ارے جو وہاں جا کے جس انداز سے جو لنگر مانگتا ہے میرے محبوب سے لنگر بھی عطا فرماتے ہیں، جا کے مانگے تو صحیح، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، داموں کو پھیلائے، دل سے صدا نکلے، ادھر سے صدا بعد میں نکلے گی، محبوب پہلے عطا فرمانا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شان و عظمت عطا فرمائی اور ہمارے سارے ائمہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سب مانتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی صرف بریلویوں کے نہیں ہیں، سب مکتبہ فکر ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس میں لکھ دی، جذب القلوب الی دیار المحبوب، کہ سرکار کی گلیوں میں دلوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور جذب القلوب کے صفحہ نمبر 23 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کیا جو صحیح بخاری میں ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، اس کو میرے رب نے اس طرح پاک کیا ہے، اتنا صاف کیا ہے، اور میں جو مدینے میں ایک بار آ جاتا ہے گناہوں سے بھرا ہوا، آتا ہے گناہوں سے بھرا ہوا، میرے حضور فرماتے ہیں مدینہ بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح اچھی لوہے کا زنگ دور کر دیتے ہیں، جس طرح زنگ دوا بھٹی میں ڈالے تو وہ اسے صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، اور میں اسی طرح گناہوں سے بھرا ہوا بندہ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں اسے صاف کر دیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تمنا رہنی چاہیے، آرزو رہنی چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ نظر فرمائے، جب وہ کرم فرمائے تو وہاں بڑے بڑے پیسوں والے رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے سادہ مزاج اور سادہ سے انسان جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ساری بات پیسوں سے نہیں ہوتی، وہاں بات دل سے ہوتی ہے۔ جس کا دل جتنا قریب ہوتا ہے اتنا محبوب سے نواز ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے تو یمن کی طرف جب جانے لگے تو میرے محبوب نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے تمہاری میری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد تم دوبارہ زندگی میں مجھے دیکھ نہ سکو، میرا وقت وصال آ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل برف اٹھے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نہیں جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں یہاں ہی رہوں گا۔ تو میرے محبوب نے حضرت معاذ کو تھپکی دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے قیامت تک کے عاشقوں کو جواب دیا، فرمایا بیلمتقون من کانوا حیث کانوا، معاذ جاؤ جا کے یمن میں تبلیغ کرو، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی کوئی دیوانہ تڑپتا ہے، فرمایا جس کو بھی تقویٰ کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے وہ ہمارے قریب ہے۔ بیلمتقون من کانوا حیث کانوا، جس کا دل جتنا صاف ہوگا، جتنا جس کے دل میں حضور کی محبت اور الفت ہوگی، سرکار فرماتا ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ ہمارے قریب ہے۔ ہم جب چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اسے یہاں بیٹھ کے اسے نواز دیں گے، اسے اپنی بھیک عطا فرما دیں گے۔ تو آج ہمیں ان اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے جو حج کے موقع پہ شریک ہیں کہ اللہ ان سب کو صحیح طریقے سے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے بڑا دن جو حج کا دن ہے، رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے ادھر بیٹھ کے تڑپتے ہیں، جتنے ادھر بیٹھ کے مچلتے ہیں، یا انہیں سب کو بار بار حج عمرہ کی سعادت عطا فرما، سب کو بار بار اپنا اور اپنے حبیب کا در دیکھنے کا موقع عطا فرما۔ آخر میں دو اعلان ہے، آپ سماعت فرما رہے۔ ایک قربانی کی کھالوں کے لحاظ سے آپ قربانی کی کھالیں اپنے اس جامعہ کو لے جس کے اندر آپ کی بیٹیاں پڑھتی ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، تو آپ کے تھوڑے تھوڑے تعاون سے وہ پڑھ کے جائیں گی، جہاں تک دین کی شمع روشن ہوتی رہے گی، جہاں تک